بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ کوہاٹ مرکز۔ کرنے سے بھلے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زمین کی محنت کرنے سے، زمین ویسے پڑی ہو اور اس میں محنت نہ کرو تو آپ کو کچھ وہاں سے کچھ نفع مل جائے گا؟ کوئی کارخانہ ہے لیکن کارخانے میں محنت نہیں ہے تو آپ کو کارخانے سے کیا ملے گا؟ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، دین کی محنت کرنے سے زندگیوں میں دین آئے گا۔ دین کی محنت کرنے سے زندگیوں میں دین آئے گا۔ اور وہ محنت جو ہے نا، محنت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تب زندگیوں میں دین آئے گا۔ بیان سننا ثواب ہے، یہ شب جمعہ میں آنا ثواب ہے، لیکن زندگی میں دین تب آئے گا جب دین کے لیے محنت کریں گے۔ در در، گھر گھر، ملک، اقلیم، بر اعظم پھریں گے اور اللہ کی کلمے کی دعوت دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم سب کلمے والے بیٹھے ہیں، کلمے والے سارے جتنے بھی مرکز میں ہیں، لیکن دین کی بنیادی چیز جو ہے نا، اس کلمے کے یقین کو دل کے اندر اتارنا، کہ ہمارا یقین جو ہے نا اللہ پاک کے ذات عالی پر بن جائے، کہ اللہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے تو یہ ایک دعوت دیتے تھے لوگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا حاجت روا نہیں، حاجت صرف اور صرف اللہ پاک پورا کرتے ہیں، نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کا مشکل آسان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ پاک مشکلات کو آسان کر، رازق بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورے مخلوق کی تعداد، سب کا تعداد کا پتہ، اور سب کی خوراک کا پتہ، اور سب کی جو ہے نا جگہ کا معلومات پتہ، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے سامنے دن اور رات ایک ہے۔ ہم رات کو اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے سامنے دن اور رات ایک جیسے، ٹھیک ہے نا۔ کمرے کے اندر یا باہر ایک جیسے، ٹھیک ہے۔ سارے مخلوق کو روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ کھلانے والے ہیں، لیکن خود نہیں کھاتے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ کھلانے والے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ اللہ جو ہے نا پلانے والے ہیں، خود نہیں پیتے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو سلاتے ہیں۔ ایک دن دو دن نیند نہ کرو پھر اپنا حال دیکھو۔ اللہ پاک سوتے نہیں ہیں، بالکل نہیں سوتے، اور ہمیں تکاتا بھی ہے، اللہ تکتا بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بری، ہم شادی کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے بری، ہمارے اولاد ہے، اللہ پاک کی چیز سے، شرکت سے اللہ پاک بری ہے۔ بس ہر مسلمان کا، مرد کا، عورت کا، غریب امیر کا، جوان اور بوڑھے کا، دیہاتی اور شہری کا، سب کا یقین جو ہے اللہ کی ذات پر آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔
یہ تبلیغ کی محنت جو ہے نا، تبلیغ کی محنت، یہ یقینوں کی محنت ہے۔ ایمان والے تو ہم سب بیٹھے ہیں، اس میں شک نہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کو بتائیں گے۔ اس ایمان سے جو ہے نا ہم جھوٹ سے روک سکتے ہیں یا بد نظری سے بچ سکتے ہیں، اور بد کلامی سے جو ہے کانوں کو بچا سکتے ہیں، ہاں، کاروبار میں جو ہے نا اللہ کا دھیان، کاروبار صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا، اس ایمان سے ہم جھوٹ سے نہیں بچ سکتے۔ جھوٹ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جس نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا جنت میرے ذمہ ہے، حدیث کا مفہوم، میں اللہ سے اس کے لیے جنت دلواؤں گا۔ ابھی دنیا تو سارے کی ساری جھوٹ ہے، دنیا یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، آخرت سب سے بڑی سچ ہی سچ ہے، ہاں، لیکن دنیا کی جھوٹ جو ہے نا وہ چل پڑی، ہر آدمی دیکھو نا، جھوٹ تو چل پڑی، اور سچ کے لیے محنت ہے۔ ہم سب جمع ہوئے کہ دنیا میں ہر مسلمان سچ بولیں، ہر مسلمان صحیح دیکھیں، ہر مسلمان صحیح بولیں، ہر مسلمان مرد عورت صحیح سنیں، ہر مسلمان جو ہے نا صحیح اللہ کے احکامات پر چلے، اور ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ جو کام بھی کرے حضور پاک علیہ السلام کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے عمل کی طرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا سچ کے لیے محنت ہے، سچ میں انبیاء علیہ السلام اس کے لیے آتے تھے اور لوگوں کو یہی بات سمجھاتے، اے لوگوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں، دنیا کی جوانی بھی دھوکہ، موت آئے گی جوانی ختم ہو جائے گی، دنیا کی خوشی بھی دھوکہ، موت آئے گی خوشی ختم، یہاں کا بڑھاپا ہمیشہ ہوگا، موت آئے گی بڑھاپا ختم، یہاں مالدار ہمیشہ مالدار رہے گا، موت آئے گی مالداری ختم، یہاں کے بادشاہت بھی جو ہے نا دھوکہ، موت آئے گی بادشاہت بھی ختم۔ تو انبیاء علیہ السلام کی محنت یہ تھی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ زندگی اللہ جل جلالہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ ہاں، تھوڑی سی زندگی ہے لیکن بہت قیمتی ہے، زندگی تھوڑی ہے قیمتی، سارا کا سارا دار و مدار آخرت کا اللہ کی قسم اسی زندگی پر ہے، اللہ کی قسم، اسی زندگی پر یا آخرت بنے گی یا دنیا کی اسی زندگی پر آخرت بگڑے گی۔ آخرت بنانے کے لیے یہی زندگی، اور آخرت کو بگاڑنے کے لیے بھی یہی زندگی۔ احکامات پر زندگی گزارو گے تو آخرت روزانہ بنتی چلی جائے گی، ناجائز خواہشات پر زندگی گزاریں گے تو روزانہ جو ہے آپ کی آخرت بگڑتی چلی جائے گی، روزانہ روزانہ۔ ہاں، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں ہے کہ ناجائز خواہشات پر مسلمان جو زندگی گزارتا ہے وہ ایسا مسلمان ہے جیسے کولہاڑے سے اپنے پاؤں کاٹ رہے ہیں، اور وہ اب مسلمان اپنے آخرت کو خود برباد کر رہے ہیں۔ ناجائز خواہشات، کچھ خواہشات تو جائز بھی ہیں نا، لیکن ناجائز زندگی۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، انبیاء علیہ السلام آئے، یہی دعوت چلائی
کہ بس جی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو کہ اللہ بڑے ہیں، سب سے بڑے، اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ اللہ کی بڑائی کا کوئی حد نہیں، حد بھی نہیں، اور ہماری چھوٹائی کا کوئی حد نہیں۔ ہم کمزور ہیں نا، ہمارے کمزوری کا کوئی حد نہیں۔ بس اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو۔ ہر مسلمان یعنی انبیاء علیہ السلام آتے تھے اپنے قوموں کو یہی بتاتے تھے کہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اس کی طاقت کو تسلیم کرو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ کی جو ہے طاقت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کو مشکل کشا نہ مانا، حاجت روا نہ مانا، اور کارساز نہ مانا، رازق نہ مانا، تو دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت کی پریشانی کا تو کوئی حد نہیں۔ تھوڑی سی دنیا کی پریشانی تھوڑے دن کے لیے ہو، آخرت کی پریشانی علماء کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ آخرت کی پریشانی روزانہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آخرت کی اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا آخرت کی ناکامی سے بچائے۔ آخرت کی خوشی نہیں ہے، آج خوش، کل دوسرے دن خوشی زیادہ بڑھے گی، تیسرے دن اور بھی زیادہ بڑھے گی۔ آخرت کی خوشی روزانہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مختصر زندگی ہے، قیمتی بہت ہے، اور اس کا سارا دار و مدار جو ہے آخرت میں ہے، اور اسی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے جو ہے، قیمتی بنانے کے لیے کیا کریں؟ اس کو جو ہے دین کے مطابق گزارنا، ٹھیک ہے؟ اور دین جو ہے، دین میں بنیادی چیز جو ہے اپنے یقینوں کو ٹھیک کرنا، اور اپنے یقینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی کی، عظمت کی، صفات کی روزانہ دعوت چلانا، مقام پر بھی چلانا، دکان پر بھی چلانا، اور گھروں میں بھی چلانا، اور اس کے لیے جو ہے نا اللہ کی بڑائی خود بھی بیان کرنا، اپنی زبان سے بیان کرنا، اپنی زبان سے، تب دل مانے گا، پھر دل سے فاسد یقین نکلے گا، اور دل کے اندر اچھا یقین آئے گا، اللہ والی یقین آئے۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو گے تو فاسد یقین دل سے نکلے گا۔ دوسری بات جو ہے نا، اللہ کی بڑائی تو اپنے زبان سے بیان کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی سننا، جو بھی جہاں بھی کوئی بھی جو بھی ہو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کو سنو، تو اس کے سننے سے بھی دل کے اندر جو ہے نا، دل کے اندر دل سے جو ہے فاسد یقین نکلے گی۔ دعوت دینا بھی ہے اللہ کی بڑائی کی، اور سننا بھی ہے، اور اس کے لیے تیسری بات بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے در در، گھر گھر، ملک، اقلیم، بر اعظم پھرنا بھی ہے، پوری دنیا میں پھرنے کی نیت کرنا۔ چاہے ہم جو ہے سروجے کے لیے بھی معذور نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے ہمیں بھیجا بھی اس لیے، یہ یاد رکھو۔ جیسے ہم تو علماء کرام سے سنتے ہیں نا، نماز نہ پڑھنے کا اللہ پوچھے گا، بے وقت پڑھنے کا اللہ پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولنے کا بھی پوچھے گا، غلط دیکھنے کا بھی پوچھے گا، غلط سننے کا بھی اللہ پوچھے گا۔ ان عمری فیما افناؤ وان شبابی فیما ابلاؤ، عمر دیا تھا کیسے گزارا ہے، جوانی کی طاقت کہاں خرچ کیا ہے،
وان مالی من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کیسے ہے؟ ایک بات کرو، آدمی لاکھوں روپے کماتے، کروڑوں جو ہے جھوٹ بولے، جھوٹ سے ایک جھوٹ سے کروڑوں روپے جو ہے نہ کما سکتے، لیکن اللہ پوچھے گا مال کیسے کمایا تھا اور پھر خرچ کیسے کیا، ٹھیک ہے؟ وَعَنِ الْعِلْمِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ اَوْ كَمَا قَالَ، جو تم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا، جانتے تھے عمل کتنا کیا؟ سب کو جھوٹ کا پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، سب کو پتہ ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، ہاں سب کو پتہ، جو جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا، جھوٹ سے کتنے بچے، غلط کانوں کی سنائی سے کتنے بچے، ٹھیک ہے؟ یہ علم ہے، علم، ہاں حرام کھانے سے کیسے کتنے بچے، آپ کو پتا تھا یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ بس یہ علم ہے، ہر انسان جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اگر نہیں جانتا تو جاننے والے سے، علماء کرام سے پھر پوچھ، ٹھیک ہے؟ نوکری بھی کہاں کرتے ہو نا، یہ نہیں کہ بس نوکری شروع کر، ہاں؟ ایک دفعہ مشورے میں خود بیٹھا تھا، رائیونڈ کے مشورے، واصف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ، اس کی زبان مبارک سے ایک بات نکلی، بہت سوچا، کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ جو ہے پنکھوں کے کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور یہ پنکھوں کے پر جو ہے نا پر، اس کو صرف اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ پر جو ہے وہ لگائیں، اس کو نٹ سے جو ہے بس لور لگائیں، اس کو لگائیں، تو کسی عالم کے پاس گئے، مفتی صاحب کے پاس، تو اس نے کہا اس نوکری کو مت کر، اللہ پاک کی قسم بس دل میں آیا کہ میں تو پوچھوں گا، لیکن بس اللہ پاک کے ملاقات پھر اس طرح نہیں ہوئی، پھر دنیا سے رخصت ہوئی، عالم کے پاس گئے کہ کمپنی میں صرف میں پروں کو جو ہے وہ نٹ جو ہے لگاتا ہوں، یہ میرا کام ہے، اس نے اس سے عالم نے اس سے کہا اس کو پتہ ہوگا کہ بس یہ اس کو جو ہے نا یہ مت لگا، یہ نوکری مت کر، ہاں ہم پوچھتے ہیں، تو بھائیو دوستوں بزرگوں، یقین جب بن جائے نا، یقین بنانے کے لیے تو یہی بات ہے کہ در در گھر گھر اور ملک اقلیم بر اعظم اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا، کلمے کی دعوت دینا، مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا فرماتے کہ لوگوں کے آج دنیا میں لوگوں کے مختلف نعرے ہوتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے نعرے، کوئی کیا نعرہ لگاتے ہیں، کوئی کیا نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ بیان میں فرماتے تھے کہ صحابہ کا بھی ایک نعرہ تھا، یہ سب غور سے سن، صحابہ کا نعرہ تھا کہ اللہ کا کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اور کفر کا کلمہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے، اس کے لیے جان بھی جائے تو چلی جائے، اولاد بھی جائے تو چلی جائے، مال بھی جائے تو چلی جائے، ہمارے عزتیں بھی چلی جائے، لیکن اللہ کا کلمہ جو ہے وہ دنیا میں غالب ہو جائے۔ ابھی مذاکرے میں بات آئی نا، مشورے میں، وہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کوڑا خٹک والے، اس کے بارے میں ابھی بس اثر کے مشورے میں بات ہے کہ اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہر مسلمان سے پوچھو گی، ہر مسلمان سے
کہ تم نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا، کتنے کو؟ تبلیغ کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ہمارے رائیونڈ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی تو 5% نمازی بھی نہیں ہے، 5%۔ ہم تو 50 دیتے ہیں، 51% ہو جائے نا تو کفر مغلوب ہوگا اور اسلام جو ہے غالب ہو۔ ٹھیک ہے، یہ محنت ہے بھائی۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد دوسرا جو ہے پیغمبر نے حضور پاک علیہ السلام اس کام کے لیے ہے۔ ایک دفعہ جو ہے مکہ مکرمہ میں اللہ نے توفیق دی تو مفتی زین العابدین صاحب کا بیان تھا، فرماتے تھے کہ اس بیت اللہ کی رب کی قسم، اللہ پاک جو ہے وہ بات میں الفاظ میں کمی بیشی معاف کرے، اسی طرح اشارہ کیا کہ اس بیت اللہ کی رب کی قسم، اگر دعوت اور تبلیغ سے کوئی اونچا کام اور ہوتا تو اللہ جل شانہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دیتے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اس بیت اللہ کی رب کی قسم کہ اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کو اس دعوت تبلیغ کی محنت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے اونچا کوئی کام ہوتا تو اللہ پاک حضور پاک علیہ السلام کو دے دیتے۔ تو بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام لوگوں کو کہتے تھے ہماری طرح بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کوئی بستی والا، کوئی اتنا تبلیغ ہوا ہے، کوئی بستی والا کہہ سکتا ہے؟ ایک بستی والا کہ ہماری طرح بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ، اس وقت کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنی محنت کے باوجود بھی بخت منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بات کرتے تھے، اسلام آباد کی اجتماع میں تعلیم تھا اس کا، مختصر اس کا کارگزاری کا لب لباب یہ لب لباب ہے اس کا کہ ہم لوگ انگلینڈ گئے، آگے چلتے تھے انگلینڈ میں، ہم جو ہے نا ہماری کچھ دن سٹے ہو گئی، بس مرکز میں گئے تو تبلیغی مرکز میں جو ہے بڑے آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، تبلیغ والا جو ہے نا اس سے کام لیتے ہیں، کرام تو کرتے ہیں۔ تو جماعت میں کہتے ہیں کہ یہاں ایک آدمی ہے جو حکومت کا بڑا افسر ہے اور ہسپتال میں جو ہے نا ایڈمٹ ہے، داخل ہے، بیمار ہے، بیمار، انگلینڈ کا بڑا افسر ہے۔ اس نے جو ہے نا قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، کچھ دینی کتابیں بھی پڑھی ہے، اسلام کی طرف اس کی بہت رغبت ہے۔ اگر آپ لوگ اس سے تھوڑی سی بات کریں کہ وہ ہسپتال میں بھی داخل ہے، مریض ہے، اگر کلمہ پڑھ لے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ کہتے ہم لوگ وہاں گئے نا، یہ غور سے یہ بات سن، ہم لوگ جب وہاں گئے نا تو ہمارے ایک ساتھی اس کو جو ہے یعنی اچھی طرح سے انگلش جانتے تھے، اچھی طریقے سے، ان سے ملے، اس نے ہمارے طرف دیکھا، ہمارے حولیوں کو دیکھا، چہروں کو دیکھا، حشاش بشاش ملے، حشاش بشاش۔ تو ساتھی نے جب اس کو دعوت دی، کہتے ہیں میں تو اسلام کے لیے اللہ پاک کی قسم تعلیم میں کہتا، اور رو بھی رہے تھے کہ میں تو کئی
عرصے سے اسلام کو یعنی مطالعہ کیا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، لیکن میرے قریب جو ہے ایک مسلمان رہتا ہے۔ جب میں اس مسلمان کو دیکھتا ہوں اور اس کی کتابوں کو دیکھتا ہوں، اس کی قرآن پاک کو دیکھتا ہوں، تو وہ بالکل الٹا برعکس چلتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایمان نہیں لایا، میں جو ہے نا میں نے اسی طرح گناہ کبھی بھی نہیں کیا، اور اس مسلمان میں سارے جو ہے نا عیب موجود ہیں۔ بس اس کو جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کا دین جو ہے کتابوں میں اور ہے اور اس کا عملی نمونہ اور ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا، اس کی کرتوت کی وجہ سے میں اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب اس مسلمان کو دیکھتا ہوں۔ جیسے ایک عالم نے بیان میں کہا نا کہ اسلام کے لیے کون رکاوٹ ہے؟ اسلام کے لیے مسلمان رکاوٹ، صحیح اسلام پہ چلتے نہیں۔ اور تبلیغ کے لیے تبلیغ والے رکاوٹ، اپنے گھروں میں بھی صحیح نہیں چلتے، والدین کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلتے، تبلیغ کے لیے تبلیغی رکاوٹ۔ تو پھر فرمایا بہت ترغیب دے دی، لیکن اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا۔ قریب تھا، بس دل میں جو ہے نا اللہ سے قربان، اللہ سے مہربان ہے اللہ پاک۔ علماء کی اس کے ساتھ ملاقات کی، جماعت والوں کی، تو اس آدمی سے متنفر تھے، اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے بخ منیر صاحب نے فرمایا، کہتے ہیں دل میں کڑن تھی، تو اس نے کیا کیا، رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ٹھیک ہے، اور فرمایا تم بھی میرے امتی ہو اور وہ بھی میرا امتی ہے، اور میں سب کا جو ہے نبی رسول پیغمبر ہوں، تم اس کو مت دیکھو ایمان لیا۔ حضور نے خواب میں جو ہے اس کو دعوت دی۔ صبح جو ہے ڈاکٹروں کو بلایا اور فرمایا کہ میری مرض تو اتنی زیادہ نہیں ہے، بہرحال اگر میں مر گیا تو مجھے مسلمانوں کو دے دینا، میں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اگر کوئی اور عیسائی آ جائے تو مجھے اس کو نہیں دے دے، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پھرنے والی امت ہے، یہ امت پھرنے والی ہے، یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ آدمی ٹھہر جاتے ہیں بس بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بس دنیا میں تھوڑی سی زندگی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں ابھی اپنے آپ کو خوب تکاؤ، دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تکاؤ، جب موت آئے گی پھر قبر میں ہمیشہ کے لیے حرام کرو، بس مزے کرو مزے۔ ہم اپنے آپ کو تو تکاتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کس محنت کے لیے اپنے آپ کو تکاتے ہیں۔ ہمارا سوچ کیا ہے کہ دنیا میں جو ہے سارے ایمان والے جنت میں چلے جائیں اور سارے کافر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کس کس کا سوچ ہوگا؟ دنیا میں کافر کتنے ہیں؟ آج بھی جتنے کافر مر چکے ہوں گے تو وہ جہنم کے ایندھن بن گئے۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد سے لوگ مرتے ہیں۔ عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حیات تھے تو بیان میں کہا روزانہ 3 لاکھ مرتے ہیں، 50,000 مسلمان اور 2.5 لاکھ جو ہے کافر مرتے ہیں۔ وہ تو جب حیات تھے بیان میں کہا تھا، تو ابھی کتنے روزانہ مرتے ہوں گے؟ کہتے ہیں کافر بغیر کلمے کے چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے
جہنم کا ایندھن بن گیا، بس مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے۔ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، امتی سے بڑھ کر کوئی بڑی حیثیت کوئی نہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ لیکن امتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ امتی کا کیا کام ہوتا ہے؟ حضور کا جو کام تھا وہ امتی کا بھی وہ کام، حضور کا جو فکر تھا وہ بھی امتی کا بھی وہ فکر، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محنت کرتے کرتے، محنت کہتے ہیں وہ میاں جی محراب کے بعد یہاں پر بزرگوں نے کی، یہاں جو ہے ہمارے رائیونڈ کے بزرگ آئے تھے کہ ہم نے میاں جی سے بات سنی رائیونڈ میں کہ آپ ہمیں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں تو بتاؤ۔ وہ تو میواتی تھے، میواتی تو پیارے لوگ ہیں، میواتیوں کا امت پر بہت احسان ہے، ہمارے اوپر ان کا بہت احسان ہے، یاد رکھو۔ کہتے ہیں میں نے تو یہ سنا ہے حضرت سے کہ کرتے رہو، بڑھتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، اور 5واں لفظ کہہ دیا کہ مانگتے رہو اور مانتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، کرتے رہو، بڑھتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو اور مانتے رہو۔ بس 3 دفعہ کہتے ہیں یہ لفظ بولی، بس میں نے یہ سنا۔ کرنا بھی ہے، بڑھنا بھی ہے۔ ایک سے روزے پر ہم کھڑے ہیں، ایک سے روزے پر کھڑے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ دوسرے سے روزہ مہینے میں لگانا شاید ہم سے پرانے بھی بیٹھے ہیں، یہ کوئی غلط بات ہوگی؟ دوسرا سے روزہ میرا، ہمارا تو ابھی سے روزہ لگا۔ کرتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھو۔ سے روزے کے بجائے 10 دن کرو، 2 سے روزے لگاؤ، 3 لگاؤ، بس 60 سال 70 سال ہو گئے، 50 سال، کسی کے 40 سال ہو گئے، ایک چلہ لگاتا ہے، ایک چلہ، دوسرا چلے کو مارے چلہ لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کرتے رہو، بڑھتے رہو، ہمت کرو، آگے جاؤ۔ ہم تو 2.5 گھنٹے دیتے ہیں بھائی، ہر چیز میں ترقی کرو، ٹھیک ہے؟ وہ لقمان حکیم صاحب نے بیٹے کو نصیحت کی، لقمان حکیم صاحب قربان جی، فرمایا بیٹا، شیخ صاحب نے لکھا ہے نا کتاب میں، صدقات میں لکھا ہے، بیٹا دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور بیٹا آخرت کے لیے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا۔ سورج 2 باتوں میں سمندر کو لوٹے میں بند کی۔ ہم خود اپنا احتساب خود کریں کہ ہم دنیا کے لیے زیادہ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے۔ ہر آدمی خود سوچیں، اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ صبح سے شام تک ہمارا فکر کیا ہوتا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تبلیغی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے اور دنیا دار تھے، لیکن دیندار بھی تھے اور دین کے مددگار بھی تھے، دیندار اور دین کے مددگار۔ اس کے ساتھ ایک ملازم کام کرتے تھے، ملازم تھا ایک، کتنے ملازم ہوں گے،
لیکن ایک اس کا لکھا ایک ملازم وہ بھی دیندار تھا اور اس پر بڑا اعتماد بھی تھا اس کا، سب نے سنا ہو۔ تو وہ تبلیغ والا ہمارے جو بڑے تھے جس کے ساتھ کام کرتے تھے اس کو نوکری سے نکال، تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے کہ اس نے مجھے نوکری سے نکال۔ یہ بات بہت غور سے سننے کی، ان سے پوچھا، نیک آدمی تھے، جب بڑے حضرت کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کتنے نیک ہوں گے، اس کو کیوں نوکری سے نکال؟ اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ ملازم بھی اللہ والے۔ فرمایا حضرت اس نے جو ہے نا اپنے بیٹے کے لیے دکان کھولی ہے، بیٹے کے لیے دکان کھولی ہے، دکان ڈالا ہے۔ اچھا پھر؟ فرمایا یہ کام تو میرے ساتھ کرتا ہے لیکن فکر جو ہے وہ اس کا اپنے بیٹے کی دکان کا ہوتا ہے۔ میں نے تو اس کو ملازمت میں اس کو فکر پر رکھا تھا، ابھی اس کا سارا فکر جو ہے اس کے بیٹے کی دکان پر لگی ہے۔ اس لیے ہم سب بھی سوچے آج کا دن گزر گیا، ہمارا کتنا خود اپنے آپ کا فکر آخرت کا کتنا تھا، اور لوگوں کے آخرت کے بارے میں کیا فکر تھا، ہاں؟ کافروں کے بارے میں کیا فکر تھا، ہاں؟ یہ کیسے جہنم سے بچ جائیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ بہت بڑا کام اللہ نے دیا ہے، بہت بڑا کام۔ ابھی تھوڑا سا وقت، ابھی تھوڑی سی سختی برداشت کرو گے، آخرت کی سختی سے بچ جاؤ گے۔ تھوڑا سے جدائی والدین بیوی بچوں سے گزاریں گے، آخرت میں اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اکٹھے کر دیں گے۔ اللہ کی قسم مولانا یوسف صاحب نے لکھا رحمت اللہ علیہ، کہتے آج دنیا میں دین کے لیے تکلیف اٹھاؤ تھوڑا سا بھی، تو آخرت کے ہمیشہ کے لیے تکلیف سے تمہیں نجات مل جائے۔ آج گرمی برداشت کرو، آخرت کی گرمی سے جو ہے نا بچ جاؤ گے۔ آج بیوی بچوں سے اللہ کے لیے جدائی اختیار کرو گے، کل آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ساتھ کر دے گا، ہاں؟ لیکن کل قیامت کے دن جو ہے نا پھر ہر ایک کہے گا، اے اللہ، کافر تو یہ سب کہیں گے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو، ہاں؟ ہمارے آنکھوں نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، فرض ہے نا ہمیں واپس کر کہ ہم عمل کریں نیک نہ عمل صالح انا ممکن۔ اے اللہ، ہم تو آپ پر یقین کرنے والے تھے، یہ کیا؟ قیامت کو دیکھ کر سب کا یقین جو ہے، سب کا یقین، کافروں کا بھی یقین بن جائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم مولوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لے گئے، وہ یقین کا رمد نہیں ہوگا۔ ابھی یقین بنانے کی جگہ دنیا ہے، ہاں؟ کسی آدمی نے عرض کیا، حضرت بعض لوگ 4 مہینے لگاتے ہیں، واپس آ کر ذرا برابر بھی اس کا یقین کا بو بھی نہیں آتی، کہتے ہیں اس کو پھر نکالو اس کو، ایک دفعہ سے تو تھوڑا بنتا ہے یقین، پھر نکال، اگر پھر نہ بنا پھر نکال، پھر نہ بنا پھر نکال۔ مولوی صاحب کی باتیں ہیں، آخر میں عجیب امید کی بات کی، او قربان، فرمایا کیا فرمایا کہ یقین بنانے کی محنت میں جب انسان لگ جاتا ہے اور اس کا یقین دنیا میں اللہ کی ذات پر نہ بنا لیکن یہ بننے میں لگا ہوا ہے اور اس کو موت آ گئی، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو کامل یقین والوں میں اٹھایا جائے، کیونکہ یقین بنانے کی کوشش میں تو لگا ہے۔ ہم تو کوشش میں بھی
بس خود سوچے بھائی، امت کی کمیاں جو ہے نا، یہ پوری امت کی ذمہ داری جو ہے ہم سب پر، پوری امت کی ذمہ داری ہے. جہاں تک ہو سکے تو ہم وہاں تک چلے جائیں، جتنا ہو سکے اتنا کریں. ہاں سارے جو ہے نا، سب کے لیے یہ حکم ہے، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر ہو. ہاں ٹھیک ہے، حاکم ہو یا محکوم ہو، جو سب کے لیے حکم. سب نماز پڑھیں گے، کیا کوئی حاکم کے لیے نماز معاف ہے؟ ہاں بادشاہ کے لیے نماز، سب نماز پڑھیں. ہمارے گھر سے ایک آدمی چلے جائے کہ بھائی صاحب نے ایک بھائی دیا ہے جی، وہ ایک بھائی کھانا کھائے گا تمہارا پیٹ بھر جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں اباس ہم نے ایک آدمی اپنے ایک بھائی کو فارغ کیا ہے، بھائی وہ نماز پڑھے گا، آپ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. وہ کپڑے پہنے گا اور آپ کپڑے نہ پہنے تو آپ کی سطر ڈھانپ جائے گی. سب کی ابھی سب نے کپڑے پہنے یا نہیں؟ ایک آدمی گھر میں کھانا کھاتا ہے، دو کھاتے ہیں، 20 آدمی گھر میں ہوتے ہیں تو 2 کے کھانے سے جو ہے 18 کا پیٹ بھر جاتا ہے. 20 کے 20 کھانا کھائیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کام سب کا ہے. ہاں کوئی کم کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، کوئی دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جائے گا. صحابہ نے قبریں بنائی. ہائے ہائے، کابل میں ہم گئے تھے، کابل افغانستان، کابل میں، تو وہاں اکثر ہمارے ساتھی جاتے رہتے ہیں اجتماعات میں بھی، چلوں میں بھی. ایک جگہ پر صحابہ کرام کی 72 قبریں ہیں، ایک جگہ پر، 2 کی علیحدہ جگہ. ہم جلال آباد اجتماع میں گئے نا تو پہلے وہاں گئے. ہمارے ساتھ جماعت میں 5 علماء کرام تھے، 3 ہم ساتھی تھے، ایک پروفیسر تھا، کوارٹ سے میں تھا. تو وہاں گئے نا، یہ بدر منیر صاحب جو ہے نا، باغ منیر کے بھائی ہیں، مفتی صاحب، 2 بڑے بڑے علماء تھے. وہ ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہ وہ بھی تھے. تو ہم وہاں گئے، جو یہ کہتے ہیں زیارت کے لیے چلتے ہیں، واپس جلال آباد اجتماع آئے. تو ہمارے ایک عالم نے بیان میں ایسے عجیب باتیں کی، ایسے کہ بس یہ ہے. بیان میں وہ فرمانے لگے، یہ صحابہ کرام جو ہے، یہ صحابہ کرام جنہوں نے افغانستان میں کابل میں قبریں بنائی، کہتے ہیں یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مدینہ پاک سے آئے تھے، مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے آئے تھے اور یہاں اس کی قبریں بنی. ٹھیک ہے، ان کی قبریں بنی. بیان پشتوں میں کرتے تھے، قبریں بنی. یہ مزدوری کے لیے نہیں آئے، یہ دین کی محنت کے لیے آئے تھے. پھر فرمانے لگے کہ یہ 72 صحابہ اور 2 علیحدہ ان کی، جس کے والدین بھی مدینہ منورہ میں ہوں گے، کچھ جوانوں کی جو ہے نا، اس کی بیوی ابھی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوگی، کچھ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ مدینہ منورہ میں رہ گئے. کہتے ہیں بچے باپ کے انتظار کرتے کرتے ان کو مدینہ پاک میں موت آ گئی. بیوی خاوند کا جو ہے نا انتظار کرتی کرتی وہاں اس کو موت. باپ اور اس کی والدہ جو ہے نا، امی جو ہے وہ انتظار کرتی کہ میرا بیٹا واپس آئے گا. تو انتظار کرتی کرتی والدین بھی
اس کے وہاں روح پرواز کر گئے. وہ انتظار کرتے کرتے سارے دنیا سے چلے گئے اور یہ یہاں کی دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں ایسے قربانیوں سے دین پھیلا ہے, ایسے قربانی. ہاں یاد رکھو, دین قربانی کا نام. دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی, سردی کی, گرمی کی, بیوی بچوں کو چھوڑنے کی, کاروبار کی, کارخانے کی. یہ تو کوئی چیز بھی نہیں. پوری دنیا, ہم علماء سے نہیں سنتے, پوری دنیا اللہ کے ہاں جو ہے نا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں. اور ہم سب پوری دنیا کے جو ہے نا انسان, ہم مسلمان اور کافر, وہ دنیا کی جو ہے نا مچھر کی ایک پر سارے لگے ہوئے. کسی کو کہو اللہ کے راستے میں نکلو, بھائی ہمارا جو ہے نا کوئی دکھ, بس بہانے بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے بھائی بہانے بناؤ. اس نے یہ بیان میں یہ بھی کہا, کچھ صحابہ کرام بھی تھے ایسے جس کو یعنی وہ جو ہے اس زمانے کے منافق تھے, وہ بہانے بناتے تھے. حضور اس کے بہانے جو ہے نا سن کر اس کو اجازت دیتے. اللہ میاں نے فرمایا کہ یہ منافقین ہے. ٹھیک ہے, تو بیان میں فرما رہے تھے یہاں بہانے بناؤ لیکن آخرت کے لیے اللہ کے سامنے بھی بہانہ جو ہے پیدا کرو کہ میں نے کس بہانے سے جو ہے نا میں تبلیغ دین کی محنت میں کیوں نہیں نکلی. حضور تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, ابھی بھی آرام مدینہ منورہ میں کر رہے ہیں. کس لیے گئے تھے جی؟ مکہ میں بھی تبلیغ کرتے تھے. کتنا لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی. تو بہانہ آدمی تیار کرے آخرت کے لیے بھی. اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, عمر کیسے گزارا تھا, تو آپ کا کیا فکر تھا, آپ کا کیا غم تھا. دنیا کے غموں نے بس ہمیں کھا دیا جی. دنیا کے غم کرتے کرتے موت آ گئی. وہ ایک آدمی ٹانگا چلاتے تھے نا, تو ٹانگے کا آواز لگاتے تھے, 8 آنے سواری, 8 آنے سواری. تو موت کے وقت جو ہے نا گران گھر والے اس کو کلمے کی تلقین کرتے تھے, کلمے کی تلقین. ہائے ہائے, گھر والے پیچھے بیٹھے تھے, کلمے کی تلقین کرتے تھے, اور یہ جو ہے نا موت کے وقت بھی کہتے تھے کہ 8 آنے سواری, 8 آنے سواری. اور اسی حال میں اس کے روح پرواز کر گئی. ٹھیک ہے, یاد رکھو دل میں جو بات ہے نا دل میں وہی زبان پر آئے گی. یہ کوئی جعلی اور یہ کوئی مصنوعی بات نہیں ہے. جو دل میں ہوگا, اسرائیل جب اس دل پر جو ہے انگوٹھا رکھے گی نا, اس پر انگوٹھا رکھے گی, تو جو دل میں ہوگا وہ زبان سے نکلے گا. یہ نہیں ہے کہ بھائی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ محنت, دنیا کی زندگی یہ محنت کے لیے ہے اور دین کی محنت کے لیے ہے. اور دین کی محنت حضور کے طریقے پر کرنے کی ہے. کبھی جو ہے نا کبھی اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں, اپنی مسجد میں کبھی آپ جو ہے نا کام کریں گے, کبھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے. صاحب اللہ کے راستے میں بھی نکلتے تھے, واپس آ کر مقامی کام بھی کرتے. دن رات جو ہے نا, دن رات, آدھا دن آدھی رات, آدھا دن آدھی رات. ٹھیک ہے, ورنہ صحابہ کرام انصار جو تھے وہ سارے مدینہ پاک والے زمیندار تھے. زمیندار تھے. ہمارے ایک ساتھی بیان میں کہتے ہیں کہ ایسے زمیندار تھے کہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ کہتے تھے
کہ یہ زمیندار کے علاوہ کوئی دوسری چیز جانتا بھی نہیں ہے، لیکن جب دین کی آواز لگتی تو زمیندار جانتا بھی نہیں کہ زمیندار کیا ہوتا ہے، دین کی آواز لگتی۔ صحابہ کرام کے بچے جو تھے، بچے قربان، ان سے بھی بچے نہیں ہیں، بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نے جو ہے مطالبہ کیا، جیسے ابھی مطالبہ ہو، تو بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کیا کرتے ہو؟ فرمایا حضور ہمیں چھوٹا نہ سمجھے اور ہمیں اللہ کے راستے سے ممانعت نہ کر دے، ہمیں منع نہ کرے۔ میں تو اس سے یہ مطلب لیتا ہوں، میں خود، کہ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے۔ وہ فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہے، عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، بدر کی جو لڑائی کے لیے جا رہے تھے نا، تو یہ جو ہے ادھر ادھر چپتے پھر رہے تھے۔ بھائی نے دیکھا، بھائی چپتے کیوں پھر رہے ہو، کیا ہوا؟ دیکھا کیا کرتے ہو، ادھر ادھر چپتے ہو؟ کہتے حضور ہمیں چھوٹا نہ سمجھے، بھائی جان ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے سے مجھے روک۔ اور وہی بات پیش آئی، اس کو رکوایا، لیکن وہ جو ہے رونے لگا، اور اس کا جذبہ حضور نے دیکھا، اجازت دے دی۔ اور پر یہ بھی فرمایا تھا کہ بھائی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مستجاب بھی تھے نا۔ ایک دفعہ حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا کر لیجئے کہ میں دعائے مستجاب بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے سعد پیٹ کو حرام سے بچاؤ، پیٹ کو حرام سے بچاؤ۔ تم جب بھی اللہ سے جس وقت مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے، لیکن پیٹ کو حرام سے بچاؤ۔ اس کا بھائی تھا تو اجازت دے دی، اور دوسری تمنا بھی پوری ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو شہادت بھی نصیب۔ اور چوٹیں اتنے تھے کہ کندھے میں تلوار ڈال کر نہ اتنا قد تھا کہ وہ جو ہے نیچے زمین سے لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں پھر ہم اس کو دوبارہ گرے لگاتے تلوار کو اونچا کیا۔ یعنی صحابہ کے بچے وہ نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ ہم کیسے اللہ کے راستے میں نکلیں، اور ان کا نکلنا تو سب کو پتہ ہے نا، سب سے بڑی چیز جہاد ہے۔ ہاں، اس کا نکلنا جو ہے نا، تو چلے لگانے والے نہیں تھے، اپنے سروں کو بھی قربان کر دیتے، ٹھیک ہے، مال کو، جان کو، اولاد کو۔ میں آپ کو یہ کہوں، خدا کی قسم، دین کی محنت کے لیے عزتیں بھی قربان کی۔ ہاں، تم ابھی بھی دیکھو نا، کتنے 1500 سال ہو گئے، صحابہ کے نام سے لوگ کتنے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سنتے ہیں علماء سے کہ رنگ سے کالے تھے، زبان اتھر جو ہے وہ جو ہے نا، اس کا زبان یعنی صحیح بولی بھی نہیں دیتا، زبان پر لکنت تھی، رنگ سے کالے تھے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی علماء سے سنا ہے کہ عربی بھی نہیں تھے، اور خود بھی غلام تھے، اور اس کا باپ بھی غلام تھا، غلام ابن غلام تھے، رنگ سے کالے تھے۔ اسلام کو قبول کیا، دین کی محنت ہوئی، مار پیٹ بھی اس کی ہوئی، سب کو پتہ ہے، لکھا ہے کتاب۔ لیکن دنیا میں پھر بھی اللہ نے کیسے عزت دے دی، مسجد نبوی کے مؤذن بھی بنے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، بلال
تم دنیا میں پھرتے ہو، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے. تمہارا کوئی مخصوص عمل کون سا ہے؟ تمہارا مخصوص عمل تو بس سب کو پتہ ہے. کہتے ہیں حضور جب بھی کوئی تقاضا ہو جائے تو پھر فوراً وضو بناتا ہوں، تحیۃ الوضو نماز پڑھتا ہوں. بس یہی میرا جو ہے. حبشے سے آئے، مدینہ منورہ کے مؤذن بنے. ٹھیک ہے. ہاں، سلمان فارسی ایران سے آئے. آج سلمان فارسی ایران کے تھے، ایران سے آئے اور نبوت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. صہیب رومی روم سے آئے، روم سے. قربان اللہ سے قربان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا وصیت کی جنازے کی پتہ ہے؟ فرمایا میرا جنازہ جو ہے وہ صہیب پڑھائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں آپس میں انصاری ہوں، یعنی ایک دفعہ صحابہ کرام جو ہے نا سلمان فارسی پر آپس میں لڑ پڑے. انصار کہتے یہ ہم سے ہیں اور مہاجرین کہتے تھے کہ یہ ہم سے ہیں. سب سے زیادہ عمر اس کی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو پتہ ہے سلمان مجھ سے ہے، سلمان مجھ سے. یہ ساری عزتیں دین کی وجہ سے ملی اور دین کی محنت کرنے کی وجہ سے ملی. قبریں دنیا میں بنائی، قبریں دنیا. ہم سن 85 میں افریقہ گئے. اعظم شاہ صاحب ہمارے ذمہ دار تھے سن 85. تو رائیونڈ سے ایک خط آیا. خط، اس خط میں لکھا تھا کہ اس جزیرے میں آپ چلے جائیں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں صحابہ کرام بھی گئے. اعظم شاہ صاحب تھے، ہمارے ڈاکٹر ایاز صاحب تھے. 85 میں ہماری عمر بھی سب کی کالی داڑیاں تھیں، بالکل سب کی. تو ایک جزیرے میں ہم گئے نا، بس رات کو سفر شروع کیا. دوسرے دن عصر میں 2 لانچوں کے ذریعے پہنچے. تو وہاں پہنچے تو جزیرے والے جو تھے وہ اس سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو. ترجمان بھی ساتھ. تو ہمارے ساتھ 2 وکیل تھے، وکیل صاحبان. ایک ٹانگ کا تھا، ایک لکی مروا تھا. تو بڑی عمر والے جو تھے رائیونڈ کے مقیم بھی تھے. تو بس شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو جو پوچھتے ہیں بس آپ جواب دیں. ہمارے شاہ صاحب سے بھی عمر میں بڑے تھے. ہاں، اس نے کہا مسلمان ہے اور یہاں ہم نے سنا ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں، ہم صرف اور صرف مسلمانوں کی زیارت کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اور کلمہ بھی پڑھ لیا.